بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر قسم ہے زمانے کی، انا بے شک انسان لفی میں ہے، خسر خسارے نقصان میں، اللہ مگر یا لیکن، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کرتے رہے، صالحات نیک، وتواصوا اور تلقین کرتے رہے، بالحق حق بات کی، وتواصوا اور تاکید کرتے رہے، بالصبر صبر کی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ آج ہم سورہ عصر پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. عصر کے معنی زمانے کے ہیں، ایک رکوع ہے اس میں اور 3 آیات ہیں، اور یہ سورت مکی سورہ ہے اور ابتدائی دور کی یہ نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، اور اسلام کی جو تعلیم مختصر انداز میں بیان کی جا رہی تھی. ایسے دل نشین فقرے تھے کہ سننے والے سن کر ان کے ذہن نشین ہو جاتے تھے اور وہ بھول نہیں سکتے تھے. خود بخود لوگوں کی زبان پر یہ آیات تھیں اور وہ ان کو یاد کر لیتے تھے. اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورت کو جب پڑھیں گے تو اس کو سمجھیں گے اور تو اس کو دیکھیں گے کہ یہ مختصر کلام کا ایک بہترین بے نظیر نمونہ ہے، یعنی ایک ماسٹر پیس ہے. یہ انتہائی جچے تلے انداز میں جو الفاظ اس میں آئے ہیں، جو بیان کیے گئے ہیں، تو اس میں ایک معنی کی دنیا ہے کہ اس کو اگر اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھ دی جائے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک 2 ٹوک طریقے سے بتایا ہے کہ انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی اور بربادی کا راستہ کون سا ہے. اس کو کیا کرنا ہوگا تو اسے فلاح ملے گی، اور اسے اگر اس نے یہ نہیں کیا تو اس کو پھر خسارہ ہوگا یا پھر وہ بربادی کا شکار ہو جائے گا. امام شافعی کا اس کے حوالے سے اس کے بارے میں قول ہے کہ اگر لوگ اس سورت پر غور و فکر کر لیتے تو ان کی ہدایت کے لیے یہی ایک سورہ کافی ہے. اور صحابہ کرام کی نظر میں اس سورت کی اتنی زیادہ اہمیت تھی، اس کو جب ملتے تھے آپس میں ایک دوسرے سے تو ایک دوسرے کو یہ سورت سناتے تھے، ایک پڑھتا تھا دوسرا سنتا تھا اور پھر سلام کر کے جدا ہو جاتے تھے. یہ طبرانی کی روایت ہے. یعنی صحابہ کرام جو تھے آپس میں ایک دوسرے کو ایک طریقے سے یاد دہانی کرواتے تھے یا ریمائنڈر دیتے تھے کہ خسارے سے بچنا ہے تو پھر یہ 4 کام کرنے انسان کے لیے کتنے زیادہ ضروری ہیں. ایک اور دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ اگر لوگ اسے غور و فکر اور تدبر سے پڑھ لیں تو دنیا اور دین دونوں کی درستگی کے لیے کافی ہو جائے. یعنی اتنی زبردست صورت ہے یہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر زمانے کی قسم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ جو بھی انسان یا پھر قومیں یا پھر لوگ ان 4 صفات سے خالی رہے وہ خسارہ اٹھانے والے ہوئے. یعنی انہوں نے خسارہ ہی اٹھایا جو ان 4 صفات سے خالی لوگ تھے. یعنی زمانے کے قسم کھانے کا مطلب یہاں پر یہ بھی ہے کہ انسانی تاریخ اس بات پر شاہد ہے یا گواہ ہے کہ جو بھی لوگ ان 4 صفات سے خالی تھے وہ بالآخر خسارے میں پڑ کر رہے. اور یہ جو گزرتا ہوا زمانہ ہے وہ دراصل ایک جو وقت ہے کہ ایک انسان کو یا ایک قوم کو کام کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اپنا ایگزام دینے کے لیے 3 گھنٹے جو دیے جاتے ہیں، یہ اس طریقے سے ایک ٹائم پیریڈ ہے جو کہ انسان کو دیا گیا ہے دنیا میں کام کرنے کے لیے. تو پھر جو اس کو ایک سیکنڈ کو قیمتی سمجھ کر اس میں اپنا
کام کرے گا، پیپر جو فل کر لے گا تو وہی پھر کامیاب ہوگا، اور پھر جو اس کو چھوڑ دے گا یا بیکاری میں وقت گزارے گا تو وہ پھر خسارے میں پڑ جائے گا۔ اور یہاں پر ہم دیکھیں کہ اس سے مراد یہ بھی لیا گیا ہے زمانے کی قسم سے کہ زمانے کے جو نشیب و فراز ہیں، اور یا پھر گردش زمانہ ہے، یا پھر وقت کا عدل بدل کر آنا جانا، اور پھر رات اور دن کا، اور دن کے رات کے لمبے اور چھوٹے ہونے کا، پھر اور یہ وہ وقت ہے کہ انسان کے مشاہدے میں آنے والی چیز ہے، یعنی انسان کا روزانہ اس سے سابقہ پیش آتا ہے، یا انسان جو ہے عصر کا وقت بھی روزانہ دیکھتا ہے۔ اس کا جو ایک اور معنی کیا گیا ہے وہ عصر کی نماز کا وقت بھی ہے۔ عصر کا جو وقت دن کا ہم دیکھتے ہیں کہ آخری حصہ ہوتا ہے، اور مصروفیت کا وقت بھی ہوتا ہے، تمام کام سمیٹنے کا وقت، اور بہت اہم وقت ہوتا ہے، بہت اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ بس اب دن جا رہا ہے اور رات آنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کی قسم کھائی ہے، اور نمازوں میں بھی خاص طور سے نماز الوسطی یعنی درمیانی نماز جو عصر کی نماز ہے اس کے لیے بھی اس کا بھی خیال رکھنے اور اہتمام کرنے کی کہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی وہ سمجھ لے کہ اس کا جو بھی مال اسباب اور تمام جو اس کے پاس ہے وہ سب کچھ ختم ہو گیا، ایک طریقے سے وہ ایک خسارے میں پڑ گیا۔ اور عصر کو زمانے سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، اور زمانے کا آغاز کب سے ہوا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اور جو بنی نوع انسان کی پیدائش کے وقت سے جو بتایا گیا ہے، اور کب جا کر ختم ہوگا کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور بدکار قوموں کی تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ ان کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا انہوں نے کس طریقے سے ضائع کیا، پھر وہ کس طریقے سے تباہ اور ختم کر دیے گئے، اور یہ گزرتا وقت بھی جو ہے یہ بھی گواہ ہے۔ تو جب سے انسان وجود میں آیا اور جب تک باقی رہے گا یہ سارا پیریڈ جو ہے، یہ سارا وقت ہے، یہ سب زمانہ کہلاتا ہے۔ اسارا یا اسرو کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا۔ سورہ یوسف میں بھی یہ لفظ آیا ہے کہ وہ رس نچوڑیں گے۔ تو زمانے کے لیے ایک جو دوسرا اور لفظ بھی بولا جاتا ہے وہ دہر بھی بولا جاتا ہے، سورہ دہر بھی ہے، اور اس میں مجموعی وقت کو کہا جاتا ہے وہ۔ اور اثر خصوصی طور پر گزرتے ہوئے وقت کے لیے اور نچوڑ لیا گیا ہے، یعنی وقت گزر گیا اور تیزی سے گزر رہا ہے، یعنی اثر کا وہ جو وقت ہے، اثر ہو جاتی ہے تو کتنی تیزی سے ٹائم گزر جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، مغرب ہو جاتی ہے اور دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں خاص طور سے گزرتا ہوا وقت اور تیزی سے گزرتا وقت کا مفہوم شامل ہے۔ تو اس کا مطلب زمانہ بھی ہے، دہر بھی ہے، دن رات، عصر کی نماز کا وقت بھی ہے، یعنی وقت اب دیکھا جائے تو انسان کو ملنے والی سب سے زیادہ جو قیمتی نعمت ہے دنیا میں وہ وقت ہے۔ پیسوں کی، مال کی یا اور بھی چیزوں کی انسان قدر کرتا ہے، مگر سب سے زیادہ جو ناقدری ہوتی ہے وہ انسان وقت کی کرتا ہے، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، کوئی دکھ بھی نہیں ہوتا، اور کوئی فکر بھی نہیں ہے، کوئی ندامت بھی نہیں ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ کتنا وقت، کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے سیکنڈ وہ اس نے بیکاری میں ضائع کر دیے، قدر ہی نہیں ہے۔ مجموعی طور پر یہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی دولت گنوا دی۔ وہی شاعر کہتا ہے نا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کچھ اپنا ضائع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم دیکھیں کہ ایک طریقے سے ہمیں یہ وقت کی جو دولت ہے اس کو دے کر چھوڑ دیا ہے دنیا میں کہ اب تم اس سے تجارت کرو، یا اس کو کام میں لگاؤ، یا بیکاری میں ضائع کرو، یا لمحہ لمحہ اس کا کشید کرو، یا پھر اس کو گنوا دو۔ امام راضی نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں آوازیں لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص کے حال پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا کہ یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی جو انسان کو مدت عمر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ برف کی طرح سے تیزی کے ساتھ میں گھلی جا رہی ہے، اس کو اگر اس نے ایسے ہی گھلا دیا تو ضائع ہو گیا، اور غلط کاموں میں لگایا یا غلط کاموں میں صرف کر دیا تو یہ اس کے لیے خسارہ ہے۔ اور اگر وہی برف اس نے گھلنے سے پہلے بیچ دی، یعنی کہ اگر اپنی عمر کو نیک کاموں میں لگا دیا تو گویا کہ اس نے وہ برف بیچ دی اور وہ اس کا سودا ہو گیا اور وہ اس کے لیے فائدے کا باعث ہوگا، یعنی ایک طریقے سے اس نے منافع بخش جو ہے تجارت کر لی۔ تو ہم دیکھیں کہ ایک شخص کا جو سرمایہ ہے وہ یہ جو مال ہے وہ یہ وقت ہے، اور یہ گویا کیسا ہے، برف کے ٹکڑوں کی طرح سے، اگر یہ اس نے بیچا تو منافع حاصل کر لیا، اور اگر یہ گھل گیا تو اصل سرمایہ بھی چلا گیا، وہ بھی اس سے ہاتھ سے گیا اور وہ خسارے میں پڑ گیا، نقصان اٹھا لیا اس نے۔ ان
الانسان بے شک انسان لفی خسر خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، یعنی اثر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے۔ تو اصل میں بتایا یہ گیا ہے کہ زمانہ گواہ ہے، اثر کا وقت گواہ ہے، پوری انسانی تاریخ گواہ ہے کہ اس نقصان سے کم ہی لوگ بچ سکے۔ بہت سو نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا، انہیں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ اور مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں قومیں جو گزری ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم نوح، یہ سب ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تھا، بہت دنیاوی اعتبار سے بہت دولت ملی ہوئی تھی، قوت طاقت تھی ان کے پاس، مگر انہوں نے ان ساری چیزوں کو غلط کاموں میں لگایا، غلط استعمال کیا، تو سب کے سب ختم کر دیے گئے، سب کے سب مٹا دیے گئے۔ تو انسان کو ایک طریقے سے سبق سکھایا ہے اور بتایا ہے کہ تم اپنے لمحے لمحے کی قدر کرنا جانو، اگر تم نے اس سے اچھے کام نہ کیے تو تمہارا نقصان ہے اور یہ تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اگر کوئی کسی سے کہے کہ تمہارا نقصان ہونے والا ہے یا تمہارے لیے کوئی بری خبر ہے تو وہ فوراً سوچتا ہے کہ اور دل میں خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، برے برے ہی آتے ہیں زیادہ تر تو، کہ کوئی چیز خراب ہو گئی، کوئی چیز چلی گئی، کوئی ٹوٹ گئی، کوئی فوت ہو گیا۔ تو چھوٹے چھوٹے جو نقصانات ہوتے ہیں وہی انسان کو پریشان کر دیتے ہیں، دکھی کر دیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ یہاں پر جو قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ تمہاری زندگیاں نقصان میں پڑ گئی ہیں، خسارے میں پڑ گئی اگر تم نے یہ کام نہ کیے۔ تو کوئی بھی چیز چلی جاتی ہے تو واپس آ جاتی ہے، مال ہو یا پھر چیزیں ہوں، کوئی بھی چیزیں، اولاد ہو، وہ بھی اگر ایک ہے تو دوسری چلی گئی تو ایک پاس ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی نعمت چلی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا متبادل مل ہی جاتا ہے، مگر گزرا ہوا وقت جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ یہ اس کا نعم البدل نہیں ہے، نہ یہ دوبارہ مل سکتا ہے۔ یہ ایسی دولت ہے کہ ایک دفعہ اگر ہاتھ سے گئی تو پھر کبھی بھی واپس نہیں آئے گی، جو وقت چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ تو ہر لمحہ کتنا زیادہ قیمتی ہے کہ اگر یوں ہی گنوا دیا تو وہ سمجھو ضائع ہو گیا، وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ اور انسان کی یہ فطرت میں ہے کہ جب بری خبر سن کر وہ فوراً اس کا متبادل ڈھونڈتا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ سوچتا ہے یا اس سے بچنے کے طریقے معلوم کرتا ہے کہ کیسے اس چیز سے میں بچ سکتا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا اور اس کا متبادل دیا ہے کہ دیکھو اس طرح سے بچ سکتے ہو، جن کے اندر یہ 4 کوالٹیز ہوں گی، یہ 4 کام کریں گے، وہی پھر خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ وہ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یعنی 2 چیزیں، ایمان اور عمل صالح، اور اس کے بعد کی 2 چیزیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ تو خسارے سے بچنے کے لیے پہلی شرط جو ہے، پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان۔ اب ایمان کے جو معنی ہیں وہ کیا ہیں؟ آمنہ سے ہے کسی پر اعتماد کرنا، تصدیق کرنا۔ وہ ہم دیکھتے ہیں وہ 6 چیزیں ہیں ایمان مفصل میں جو ہم پڑھتے ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ اور ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر اس میں سے کسی ایک چیز پر انسان کا ایمان نہیں ہے تو اس کا ایمان پھر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور اصل ایمان وہ ہے جو کہ انسان کے عمل میں ڈھل جائے، عمل میں تبدیل ہو جائے، اور ہر شک اور شبہ سے خالی ایمان، اور سب چیزوں کو مان کر پھر خود بھی ماننا ہے اور دوسروں تک بھی ان باتوں کو پہنچانا ہے، یعنی دوسروں کو بھی بتانا پھر ضروری ہے۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح جڑے ہوئے ہیں۔ پورے قرآن میں اگر ہم دیکھیں کہ ایمان نام ہی اس چیز کا ہے جو کہ انسان کے عمل کو بدل دے، عمل میں آ جائے، گویا کہ پھر اس نے تصدیق کر دی اور اس کو سچا سمجھ کر اس نے اس پر عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جبرائیل علیہ السلام پر، کتاب پر، اس پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سب سچ جانا، اور پھر آخرت پر ایسا ایمان کہ وہاں پر حساب دینا ہے، جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اور پھر تو انسان کیسے عمل نہیں کرے گا، کیسے پھر وہ عمل صالح نہیں کر سکے گا۔ ایمان تو اصل میں اس بیج کا نام ہے جو دل میں جاتے ہی پھوٹ پڑتا ہے اور پھر وہ اچھے اعمال کی شکل میں پتیاں اور کوپلیں اور شاخیں اور اس کے پھل نکلتے ہیں۔ اور گویا وہ انسان خسارے سے بچ سکتا ہے کہ جو اپنے مالک اور خالق پر اعتماد کرے
اور اس کے سکھائے ہوئے راستے پر چلے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اور صرف خود نہ چلے بلکہ دوسروں کو بھی اس راستے پر چلائے۔ جس بات کا انسان کو یقین آ جاتا ہے، یا پھر وہ بات دل میں لگ جاتی ہے یا دل پر اثر کر جاتی ہے یا اس کو وہ سچ مان لیتا ہے، تو اگر وہ فائدے کی ہوتی ہے تب بھی اور نقصان کی ہوتی ہے تب بھی وہ ضرور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ کتنے لوگ غلط کاموں کی طرف انسانوں کو لے جاتے ہیں تو وہ خود بھی اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو جو بھی انسان کے دل کو لگ جاتی ہے وہ پھر خود بھی عمل کرتا ہے، دوسروں کو بھی بتاتا ہے، وہ خود تک نہیں رکھتا۔ تو خسارے سے بچنے کے لیے پھر یہ کام لازمی ہے، یہ ضروری ہے کہ دوسروں کو بھی اس طرف لایا جائے، دوسروں کو بھی بتایا جائے۔ اس کے لیے پھر اگلے دو کام کرنے ضروری ہیں۔ اور تواصی جو ہے اس کے معنی ہے کسی شخص کو تاکید کے ساتھ مؤثر انداز میں نیک کام کی وصیت کرنا یا تاکید کرنا۔ اسی لیے مرنے والا جو تاکیدی ہدایات دیتا ہے اس وقت پر جو اپنے پیچھے چھوڑتا ہے وہ بھی وصیت کہلاتی ہے، وہ تاکیدی باتیں جو ہیں وہ وصیت کہلاتی ہیں۔ اور حق کیا ہے کہ اصل بات، حق بات، سچی بات جو کہ ہر شک سے خالی ہو۔ اور حق بھی دو طرح کا ہوتا ہے، اللہ کا حق اور بندوں کا حق۔ تو حق کی تلقین کا مطلب اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں سمجھایا جائے، ان کو چھوڑ نہ دیا جائے، منمانی یا مرضی نہ کرنے دی جائے، بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات حق ہیں وہ ان سب کو بتائے جائیں اور پہنچائے جائیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کروائیں۔ صبر کی تلقین، صبر بھی جو ہے وہ کئی قسم کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے پر بھی صبر ہوتا ہے، جیسے کہ عبادتوں میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سب صبر سکھاتی ہیں۔ نافرمانی کے کام چھوڑنے میں صبر کرنا پڑتا ہے، لذتوں کو چھوڑنے میں صبر کرنا پڑتا ہے، خواہشوں کو قربان کرنے میں انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، وہ بھی اس میں بھی صبر چاہیے۔ تو اطاعت پر بھی صبر کرنا ہے، معصیت چھوڑنے پر بھی صبر ہے، تقدیر پر بھی صبر ہے، جو لکھا ہے وہ انسان کو پیش آ کر رہے گا، اور جو بھی یعنی اس کی مرضی کے مطابق یا موافق یا پھر مرضی کے خلاف، وہ اس پر بھی صبر کرنا ہے۔ اور یہاں پر خاص طور سے حق کی تلقین پر دوسروں سے جو تکلیفیں پہنچیں اس پر صبر کرنا ہے، جو مشکلات آئیں اس پر صبر کرنا ہے، جو باتیں سننی پڑیں اس پر صبر کرنا ہے، کیونکہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ صبر نہ کیا جائے، اور جس کے پاس صبر نہ ہو وہ یہ اس کام کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اور صبر وہی کر سکتا ہے جس کے اندر استقامت ہو، اطاعت پر جمنے کی خو ہو، تو وہی پھر صبر کر سکتا ہے۔ تو جو بھی شخص آخرت کے بارے میں سنجیدہ ہوگا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، تو وہ ضرور معلوم کرے گا کہ میں کیا کیا کروں۔ تو اسے اپنے رب پر اعتماد کرنا ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنا ہے، وہ جو کہے وہ کرنا ہے، جو منع کیا جائے وہ نہیں کرنا ہے، جبھی پھر انسان نقصان سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ مل جل کر کرنے والے کام ہیں۔ اکیلا انسان زیادہ دیر تک نیکی کے راستے پر نہیں چل سکتا، وہ قائم نہیں رہ پاتا، اور اکیلے کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہوتا ہے، ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ اکیلی بھیڑ کو بھیڑیا بہت جلدی اچک کر لے جاتا ہے، شکار کر لیتا ہے۔ تو اس لیے پھر یہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتے ہوئے ایک دوسرے کو اس راہ پر تھام کر رکھنا ہے۔ تو اس میں بہت مختصر اور جامع طریقے سے جو بتایا گیا کہ کامیابی نہیں ملے گی جب تک کہ ان چاروں کاموں کو نہیں کیا۔ یہ چار کام جو ہیں ایسے ہیں کہ انسان کو کامیابی سے ہمکنار کر دیں گے، اور ورنہ یہ چھوڑنے والے بہت عظیم خسارے کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے، بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں کل کے خسارے اور نقصان سے بچا لے، اور ان باتوں پر ہمیں دنیا میں بہترین عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔